نسلم ونصلي على من هو سيد المكونات نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآنات ونشهد أن من هو المبعوث إلى الأسود والأحمر برهن على وحدانية رب العلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد ہر چھوٹے بڑے انسان مسلمان تے دو قسم دیاں آزمائشاں فتنے ابتلا ضرور آندن. اگر کوئی خوش نصیب انسان انہاں دو قسم دی آزمائشاں وچوں صحیح سالم ہو کے دنیا دی زندگی گزار جاوے تو دونوں جہانہ دی کامیابی اور سرفرازی اللہ نے اس بندے دے مقدر وچ لکھ دیتی ہے. شریعت مقدسہ معظمہ منورہ مکملہ مکمل شریعت دا پروگرام بھی یہ ہے کہ انہاں دو آزمائشاں وچوں انسان نو کامیاب کرنا. اس واسطے شریعت اسلام اللہ پاک نے مقرر فرمائی ہے امت محمد الرسول اللہ واسطے. شریعت اسلام دا اس دے بغیر اور کوئی مقصد اور مطلب نہیں کہ انسان دونوں جہانہ وچ کامیاب ہوئے تے اس کامیابی دے حاصل کرن واسطے دونوں قسم دی مصائب اور آزمائشاں وچوں پاس نکلے. اللہ رب العزت ہر مسلمان دے نصیب فرمائے.
قرآن مقدس انہاں دونوں قسم دی مصیبتاں دا ذکر بھی ہے اور انہاں دونوں دا علاج بھی ہے. پہلی مصیبت یہ آندی ہے انسان تے، ہر چھوٹے بڑے انسان تے، کہ کلمہ اسلام پڑھنے دے بعد شیطان اس دے دل وچ وسوسے ڈالتا ہے، قسم و قسم دے تخیلات، حواجسات، خواہشات، خیالات، وسوسے، ایسے گندے وسوسے شیطان اس دے اندر سٹن دی کوشش کرتا ہے. ایسے گندے ہوندے ہیں کہ شریف تو شریف آدمی اپنی زبان تے انہوں ذکر بھی نہیں کر سکتا. ایک اے مصیبت آتی ہے مسلمان انسان تے، جس کو سوائے اللہ دے پاک رسول دے اور کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا. یہی مصیبت ہے جڑی اس مسلمان انسان نو تباہ تے برباد کر جاندی. ساری کائنات وچ اس دا علاج قطن کوئی نہیں سوائے اس دے جڑا اللہ نے مقرر کیتا ہے. دوسری مصیبت اور آزمائش ہر انسان تے یہ ہوندی ہے کہ اللہ دی طرفوں اس دے تے تکالیف تے مصیبتاں تے دکھ تے بلیات آتے ہیں. مصائب وچ اتنا وہ پس جاتا ہے کہ زندگی دے کسے نہ کسے موڑ تے وہ اپنے مالک دا باغی ہو جاتا ہے. یہ دو قسم دیاں آزمائشاں تے مصیبتاں کوئی متنفس مسلمان انہاں کو خالی نہیں رہ سکتا. اگر محفوظ ہوندی ہے تو صرف اللہ دے پاک رسول دی ذات. وجود پیغمبر تے چونکہ کنٹرول اور نگرانی ہوندی ہے خود اللہ پاک دی، اس واسطے اتنے شیطان دا وسوی نہیں چل سکتا، کسی قسم کا توسوس پیدا نہیں ہو سکتا. یہ پہلی مصیبت یہ سب تو بڑی مصیبت ہے. اتنے ہی اکثر انسان تباہ تے برباد ہو کے اپنی دنیا تے دین دونوں خراب کر بیٹھے. اس واسطے تساں سوچا ہونا کہ اکثر لوگوں کے ذہن وچ بعضے چیزاں تے بعضے کام کاج بھول جاندے ہیں. جدوں نماز شروع کرے تو بھولیاں گلاں بھی بولو یاد آ جاتی. یہ بولی سمجھ رہے ہو نا؟ تو صرف شیطان دی کار ستانی. جیڑا کام یاد رکھن دا ہوندا ہے انہوں وہ بھلاون دی کوشش کرتا ہے، جیڑا بھول جاتا ہے تے گندا کام ہوتا ہے انہوں یاد دلاون دی کوشش کرتا ہے. ایک ایسی مصیبت ہے جس مصیبت کو نہ کوئی مولوی فارغ ہے، نہ کوئی پیر فارغ ہے، نہ کوئی شاہ، نہ کوئی گدا، نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں فارغ ہاں تو وہ انسان دا تخم بھی نہیں. اس مصیبت عظما وچ آ کے لکھاں تے کروڑاں تے ارباں لوگ تباہ تے برباد ہو گئے. الا عبادک منہم المخلصین، صرف اوے بندے آ کے بچے ہیں جنہاں تے اللہ نے اپنی رحمت دی چادر پا کے انہوں نے ڈھک لیا. ڈھکیا اس وقت جانا ہے کسی چیز نو جدو وہ اجڑن کا خطرہ ہو. اس واسطے ٹھیک ہر شخص نو لگتی ہے اس پہلی مصیبت دی. حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بعض صحابہ کرام کہتے سن یا رسول اللہ ایسے وسوسے سارے اندر پیدا ہوتے ہیں، اتنے گندے ہوتے ہیں، سڈا نفس ایسا گندیاں گلاں کرتا وچ وچ کہ وہ تے دسن واسطے بھی سڈا دل نہیں چاہتا.
یعنی شریف آدمی اس کو زبان تے لیا واسطے بھی تیار نہیں ہوتا، وچے وچے گلدا تے سڑدا تے تھکدا ہے کہ ہائے ہائے میرے نال کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہ علاج نہ کرے جڑا علاج اللہ پاک نے بزبان محمد الرسول اللہ فرمایا ہے تو وہ آدمی خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی تباہ تے آخرت وچ تباہ۔ کائنات وچ جو بندہ بھی مشرک ہویا ہے وہ اسے شیطان دے وسوسے تو، ورنہ کبھی آدمی اللہ دی ذات یا صفات نال شرک نہیں کر سکتا۔ اس واسطے پہلے دن آدم علیہ السلام نو اللہ پاک فرمایا سی الم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان ان الشیطان للانسان عدو مبین وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ پہلے دن تے سب تو پہلا ڈاکہ ماریا شیطان نے تو حضرت ابراہیم دے خاندان وچ ماریا۔ بنیاد صرف وسوسے تے آئی ہے، گندے خیال تے آئی ہے۔ علاج چونکہ نہیں کیتا اس حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ نے، اس واسطے وسوسیاں وچ تباہ تے برباد تے ہو گیا، مگر اس کی جان دی خلاصی نہ ہو سکی۔ کوئی بدعت یا کوئی شرک اللہ دی ذات نال شرک یا پیغمبر دی بات نال شرک کدے اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندے دے شیطان دا وسوسہ سوار نہ ہو جائے۔ تو ہر آدمی دے مزاج دے مطابق وسوسے ڈالتا ہے، کدے نیکی دی شکل وچ ہی وسوسہ ڈالتا ہے، کدے برائی دی شکل وچ۔ جس آدمی دا دل شیطان دی سڑک بن جاوے اس نو ہمیشہ ہی وہ دھکا دینا ہے تو اسی پاسے جڑے پاسے اللہ دی ناراضگی ہوئے، تو جڑا آدمی نیکی دے زیادہ لگ جاوے اس نو بازے بازے نیکی والے پاسے دھکا دے کے تباہ کر دے۔ حضرت امیر المومنین خال المسلمین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بلا ناغا تہجد دی نماز پڑھتے سن۔ پھر ایک رات میں وہ بالکل مقفل مکان بند، رات کا کوئی وقت ہوا تو ایک سفید ریش آدمی اس نے اٹھایا، اٹھو نماز تہجد دی تیری ختم پہ ہوگی۔ وہ اٹھتے بیٹھے جلدی جلدی، مگر ویکھیا دروازے انہی طرح بند ہیں، مقفل ہیں، تالے لگے ہوئے، کنڈے لگے ہوئے، کیوارا ہی کوئی نہیں تھی۔ یہ چٹ داڑی اندر وڑیا کس طرح؟ فوراً انہوں پکڑ لے، انہوں نے کہا من انت ہے کون؟ اس نے میں شیطان ہوں، اور کہوں میں ہاں ابلیس۔ وہ بڑے متعجب ہوئے تھے، آنکھیں لگے ہیں تو ابلیس ہو کے میں نے تہجد واسطے اٹھایا سورا؟ کہنے لگا جی آج بھی میں تیرے حق چ اچھائی نہیں کی تھی، آج بھی میں تیرے حق چ برائی کیتی ہے، کوئی اچھا کام نہیں کیتا۔ تینوں یاد ہے اگے ایک موقع تے تیری تہجد دی نماز قضا ہوئی سی تو میری کار ستانی دی وجہ کو لوں کہ تو لا حول ولا قوت الا باللہ دا ورد پکا کے تے 7 سال اس افسوس وچ روندا رہا تے 7 سال مینوں کھلے لگدے رہے۔ میں آخیا انہوں اٹھا دیا نہیں تو پتہ نہیں ہو سکتا ہے 14 سال کھلے لگے۔ کسی نیک آدمی واسطے بھی وہ اپنے طور پہ خیر خائی نہیں کرتا۔ صحابی نو اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا بیت المال وچ کدے کدے رات نو اٹھ کے پھیرا ماریا کر۔ اس
صحابی گیا ویکھیا تے ایک بڈھا آدمی ہے تے بیت المال والے وہ کوٹھے دے وچوں غلے دی گٹڑی بن کے تے سر تے پہ چکدا انہاں جا کے پکڑیا پچھوں کہنے لگے ہائے یہی کرن لگ گیا انہاں کہا میں تینوں کھچ کے لے جانا ہے نبی پاک دی خدمت بے حیا آدمی تینوں شرم نہیں آتا کہ یتیمہ مسکینہ دا مال ہے بیت المال ہے تو وہ ڈاکہ مار رہے ہیں چوری کر رہے ہیں ایک رات بھی نہیں ہویا چل دیں بہرحال ایک باری حضرت اس صحابی نے آخیا میں تینوں کھچ کے ضرور لے جانا ہے نبی پاک کو وہ کہنے لگا مینوں ادے نہ لے جا تینوں وظیفہ دسنا وظیفہ ان کر کے دسنا کہ آئندہ واسطے نہ کوئی چور آسی نہ میں آسان نہ کوئی دوسرا نہ کوئی تیسرا نہ کوئی ڈکیٹی دی واردات تو انج کیتا کر بھئی عشاء دی نماز تو بعد آیت کرسی پر چھڈی کر جے تو اے پرسے تے پھر نہ میں آ سکنا تے نہ کوئی دوسرا چور آسی تے نہ من اللہ دا مینوں چھڈ دے نبی پاک دی خدمت تے نہ لے جا انہوں نے سادے آدمی انہیں ایک وظیفہ سن کے تے بہرحال چھڈ دیتا تے ذہن وچ یہ آیا کہ یہ وظیفہ جڑا ہے آیت کرسی رلدا ملدا ہے اس نال جڑا سانوں سبق پڑھایا گیا تے یہ چور ہو کے وظیفے دستا صحابی نے نبی علیہ السلام دی خدمت وچ عرض کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے جڑا تینوں وظیفہ دس گیا ذاک الشیطان اے شیطان ہے سی صدق الکذوب ہے تے شاہ جہانی کوڑا پر اے گل سچی کر گیا تے صرف اپنی جان چھڑان واسطے اسے کیتا ہے تیرا فائدہ انہیں نہیں کیتا پہلا حملہ مسلمان تے ہوندا ہے ذہن دے اندر دل دے اندر نفس دے اندر اس قسم دے وسواس سٹدا ہے اس قسم دے خیالات کہ آدمی بیٹھا بیٹھا کئی غیر محرم عورتاں نال بدماشی کر جاندا ہے بیٹھا بیٹھا کئی دنیا دے مال بٹور کے تے اپنی کلوٹیاں بھر کے بیٹھا ہوندا صرف خیالات دے اندر انہی ہوندا ہے کہ نہیں ہاں کردے جے رہندے ہو سارا کچھ شیطان معاف نہیں کردا کسے نہ کسے انداز نال آدمی دے دل دے اندر ایسے وسوسے سٹدا ہے کہ اس وسوسیاں وچ پیچھے رہ کے وسوسہ سٹ دیتا ذہن وچ یار جے تو ایویں خواہ مخواہ ایویں ہمیشہ مسیت وچ رہیا تے متھے ٹیکدا رہیا تے تو سوا اللہ دے کسے نوں نہ کدے پنیا نہ منگیا نہ انہاں دی خدمت کیتی تے کھاویں گا کتھوں او یار کسے حضرت دے نام دی کدے یار نہیں کیتا کر سورا تو خواہ مخواہ آکڑیا تاکڑیا کلی یار میں آکڑیا ہی ہویا تو کھائے گا کہڑے پاس چلدیا پھر 11ویں آ گئی 12ویں وت جیندیاں نوں چھڈ کے وت مویا دیاں قبراں تے گیا تے وت اللہ دا قرآن چھڈ کے تے توحید لکھاویں ٹر پیا بندے نوں کسے نہ کسے شکل نال مرتد ضرور کردا اس قسم دے وسوسے دل وچ آندے ہیں کہ آدمی پہلی سیڑھی تے تباہ تے برباد ہو جاندا ہے اللہ کولوں بدظن ہو جاندا قربان جائیے اللہ پاک نو پتہ سی نا کہ یہ میرے دشمن نے یہ نال کرنا ہے نہ اللہ نے علاج پہلے ہی دس دیتا کہ ہزاراں تے لکھاں وسوسے آ جاویں تاوی بندہ تیرے دل دے اندر ایمان نو ڈگ نہ لگن دیاں گا وسوسے بڑے زبردست یہ سب تو بڑی مصیبت ہے اگر غور فکر کرنے والا آدمی ہوئے تو اس جیسی مصیبت اور کوئی نہیں بندے مسلمان تھے کوئی نہ کوئی گندا خیال گندا وسوسہ گندا سوچ گندا فکر دوسرے مسلمان دے خلاف سوچنا دوسرے دے مال دے خلاف سوچنا دوسرے دی عزت دے خلاف سوچنا سوچ 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 کے وچے گلدا ہی ہے سڑدا ہی ہے اور وچے وچے جہنمی بن جاندا ہے تے دنیا نو پتہ نہیں ہوندا اونوں آپ نو نہیں پتہ لگدا کہ میں دا علاج کی کراں تے کی نہ کراں یہ ہر نال ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا بولو ہوندا ہے ہاتھ کھڑا کرو جڑے کہندے نہیں ہوندا ہوندا ہے نا چلو ایک دو آدمی دی خیر ہے علاج تو سارے واسطے ہی اللہ دسے ہے نا اور دسا نا علاج میں اللہ دی توفیق نال کوئی متنفس اس کو خالی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تازہ فوت ہو چکے سن حضرت عثمان کو گزرے بخاری مسلم شریف وچ حدیث ہے
انہوں نے کہا السلام علیکم. حضرت عثمان نے کوئی جواب نہیں دیتا. پھر پیچھا ہٹ کے آ السلام علیکم. کوئی جواب نہیں دیتا. تیسری مرتبہ کیا السلام علیکم. کوئی جواب نہیں. جڑے پاسے جا رہا سی حضرت عمر ادھر نہیں گیا. ہٹ کے فوراً سپریم کورٹ کی عدالت میں جا کے رون کھڑا ہو گیا. ابو بکر صدیق پوچھ دیں ما خطبک یا عمر. کہ گل کیا حال ہے ما یبکیک یا عمر. تینوں کئی چیز نے رلایا ہے کیوں رو رہے. آخر لگے جی جناب میں رو اس واسطے رہا مینوں افسوس ہے جدوں تک اللہ دے پاک رسول زندہ رہن تے اساں جفیاں پا کے رہے ہاں ایک دوجے نال نکھڑے بھی کدے نہیں. کتنا ظلم ہے کہ اللہ دے رسول نے اکھاں نوٹیاں دنیا تو ٹر گئے تے ہن ساڈے سلاماں دا جواب بھی کوئی نہیں دیندا. اللہ اللہ اتنے دل نکھڑ گئے اتنی دوریاں ہو گئیاں اتنے مزاج بگڑ گئے یہو جہ توخل کے اندر آ گئے. محبتاں بھی ٹوٹ گئیاں پیار بھی ٹوٹ گئے الفتاں بھی ٹوٹ گئیاں رشتے تے ناطے بھی ٹوٹ گئے. یہ تے اپنی جگہ تے رہ گیا. محمد پاک دا جان نشین میں 3 مرتبہ کیا السلام علیکم مگر اللہ دی قسم حضرت عثمان نے مینوں جواب بھی نہیں دیتا. صدیق اکبر بیٹھ نہ سکے کمب گئے لرزہ اندامی آ گئی. اس وقت آخر لگے یار یہ گل منن وچ تے نہیں آندی. ہوں دل تو کرتا ہے کہ میں عثمان نو عدالت وچ بلاواں. توجہ ہے نا. دل تو کرتا ہے کہ میں عثمان نو اتنے عدالت وچ بلاواں مگر مینوں یاد آندا ہے کہ عثمان او ہے جن دے چہرے دا حیا اللہ بھی کردا ہے تے جیڑا حیا محمد پاک بھی کردے. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کنویں دے کنارے تے بیٹھے تے اپنے پیر لٹکا کے خوہ وچ بیٹھے تے موٹی پنڈلی تو چادر ہٹا کے بیٹھے. ابو بکر صدیق آئے تمہیں بیٹھے رہ گئے عمر آیا تمہیں بیٹھے رہ گئے تے چلدیاں چلدیاں ہور بھی آندے رہے. اتفاق وچ حضرت عثمان نو دوروں آندیاں ڈٹھا تے جلدی جلدی چادر موٹی پنڈلی تے کر لئی. صحابہ نے آکھیا کہ گل یا رسول اللہ آکھیا ما استحی من استحی اللہ. یار جیندہ حیا اللہ کردا ہے میں محمد کیوں نہ حیا کر. بلے بلے اس واسطے میرے دل وچ حیا ہے حضرت عثمان دا. میں عدالت وچ بلانا او دی توہین سمجھ. چلو عمر چلیے خود عثمان دی عدالت وچ چلی. جڑے ویلے آئے آدھے ساری دوروں تکیا حضرت عثمان نے تے اتفاقی او توسوس جڑا ذہن تے دل دماغ وچ سی او دا بحران ہٹ گیا. صدیق دے چہرے ویکھن نال ہی بحران ہٹ گیا تے جلدی اٹھ کے کہنے لگا فدا کا بھی و امی میرے مائی باپ قربان ہون کی تکلیف فرمائی ہے تسی جی. صدیق اکبر آکھیا ہے ویکھ لے دیا ہنجوں وی تے اتھروں وی آنسو تاریاں بدھیاں ہوئیاں تے روندا روندا میرے کول گیا ہے. اللہ دے بندے آئے نے سلام علیکم آکھیا تے تو جواب نہیں دیتا. حضرت عثمان کہندے واللہ ما شعرت مینوں ان ڈٹھے اللہ دی قسم مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں کہ کولوں گزریا ہے کہ نہیں. مینوں خبر بھی کوئی نہیں. واللہ ما
شعور تو خدا دی قسم ہے مینوں شعور بھی کوئی نہیں کہ اتوں گزرے یا سلام آخیا. حضرت عثمان دی گل سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آواز نکل گیا رون دا تے کہنے لگے مینوں ان جتھے اللہ دی قسم ہے میں آکھیا تے ضرور ہے مگر اے ہن مندا نہیں پیا. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے او عمر اصرار نہ کر مینوں پتہ لگ گیا جڑے دار وچ تے جڑے سمندر وچ ڈوبیا ہویا سی عثمان انج بے پرواہی نہیں کردا جدا اللہ تے اللہ دا رسول حیا کرے انج بے پرواہی نہیں کردا. ہاں مینوں پتہ لگ گیا ہے کسے وسوسے وچ گرفتار سی کہ اس نے دین دنیا دا اس وقت پتہ تے ہوش بھی کوئی نہیں. حدیث وچ آندا کہ فلما مات رسول اللہ قاد الناس يوسوس في صدورهم جب نبی علیہ السلام کی موت آ گئی تو اکثر لوگوں کے دلوں میں وسوسے کے دریا بہنا شروع ہو گئے کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا. اس واسطے تے اللہ نے فرما دیتا سی اللہ نے پتا سی کہ رفڑ پینا تو شیطان نے اپنی محنت کرنی پہلے ہی آنکھ دیتا سی ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اے لوگوں خیال کرو تسی آوازاں سنیا جہاد دے موقع تے کہ ان محمد قد قتل محمد قتل ہو گیا ہے تے تواڈے پیر اکھڑن لگ گئے کی سمجھیا ہے تساں کہ محمد مر جائے تے اللہ بھی مر جانا ہے تواڈا کیوں پیر اکھڑن تواڈے ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل. آج اگر میرے محمد تے موت آ جاوے یا شہید ہو جاوے انقلب تو ملا کے بھئیے اپنا دین ایمان تم چھوڑ بیٹھو گے مگر یاد رکھو تمہارا اللہ کریم تو ہمیشہ کے لیے زندہ جیتا جاگتا ہے اس پہ موت کو راہ گزر نہیں ہوتا. اگر اپنے پیغمبر کو اتنا ہی سمجھتے ہو کہ ان پہ موت کیوں آ جائے اگر ایسا ہی ہے تو پھر تمہارے اندر ایمان کی رتی بھی نہیں معلوم ہوگی. یہ اللہ پہلے ہی سمجھا چکا ہے. مختلف ذہن ہوتے ہیں وسوسے پیدا ہو کسی کے ذہن کچھ کسی کے کچھ. خود حضرت عمر کے ذہن مبارک میں آیا بخاری میں حدیث ہے کہ آخر لگے توفی اللہ تعالی نبیہ اللہ پاک نے اپنے رسول پاک نو فوت کر لیا ہے. یار تے اے سود دیاں بعد شکاں ایسی ہیں جڑیاں میں پوچھنیاں سن یا رسول اللہ اے بھی حرام ہے کہ نہیں. آئے ہن میں کتھوں پوچھاں کہندے کولوں پوچھاں نہ موت دے بعد اللہ دا رسول میری سنے نہ جواب دے نہ مینوں مسئلے دا حل دا پتہ لگے. صدیق اکبر آکھیا آنا آنا او میں پوچھے میں تیری تشفی کر دیں. گل سمجھ رہے ہیں اکا بالکل ہی چپ چاپ ہو گل نہیں نعرے واسطے مینوں نہ یہ شوق ہے تو نہ میں تمہیں قائل کرنا چاہنا کہ اللہ کرے تے نعرے بند ہی ہو جان تو اچھا ہے. اصل یہ ہے کہ دلوں میں کوئی شے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. یہ نہ آئے جڑا مسئلہ نہ آئے جڑی گل کر رہے تو کھڑے ہو کے بے شک پوچھ لو مگر اس گل میں بھلاونا نہیں ورنہ ایمان بھی رتی ذہن وچ نہیں رہے گی. یہ دسو بھائی اللہ پاک کیوں نمدار رسم آدمی کی معافی ہے کوئی نہیں آندا پہ دریا دے آن تو پہلے جی چادر اتار کے موڈے تے رکھنے کی ضرورت نہیں غازی صاحب تو میں اسی واسطے تو موڈ بدھا
یہ علاج ہونا ہے نا آخر علاج تو بغیر تو کوئی مرض ہے ہی نہیں صرف افسوس یہ ہے کہ لوگ علاج لوگوں کو کرا دیں کہ اللہ کا دسے ہوا نہیں کرتے وسوسے تے مصائب یہ تو ہر آدمی تے آتے ہیں مگر جہے اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں نال بندے نو بنایا ہے وہ شیطان نو اگر چھڈ دیتا ہے تو شیطان دے وسوسے دا علاج ہی تو اس آپ ہی کرنا صرف مصیبت تو وڈی مصیبت ہے کہ لوگوں تے آندے ہیں نا وسوسے مگر کوئی قبراں تے بھجدا ہے کوئی جڈیاں تے کوئی تویزاں تے کوئی ٹونیاں تے کوئی پیراں دے پھلکیاں تے پیراں دے تھکاں تے کوئی پیراں دے موتر پیندا ہے کوئی کسے پوجیاں پیندا ہے کوئی کسے پاسے جاندا ہے کوئی سانکا تے کنڈے اللہ فرماندا بے ایمان جہان دا میتھوں پوچھنا اگر اے تینوں مرض ہے تے علاج میں کرنا تیرا مرض وجود میں تینوں دیتا ہے تیرے اتنے دشمن چھڑیا کہ میں چھڑیا ہے کہ تو خود سوچ اپنے ہتھاں نال جڑا مالک بناوے کسے لوٹے نو بھی بناوے اس لوٹے نو آپ بھی نہیں ٹھڈا ماردا تے خریدار نو بھی کراڑے ٹھونگے نہیں مارن دی اجازت دیندا اور جب میں تو ہتھاں نال تینوں بنایا ہے میں تینوں کس طرح ٹھوکر مار دے لگدیاں ویکھ کے برداشت کراں میں اسے واسطے کیتا شیطان نو مقابلے چھڈیا کہ تینوں وہ ٹھوکر مارے تے میں انتقام لواں تینوں لڑائی کی ضرورت ہی نہ رہے اللہ اللہ حضرت صدیق اکبر نے آخی اللہ رب العزت نے جان بوجھ کے چھڈیا ہوا ہے شیطان کہ پہلے دن ہی آخ دیتا ہے خیال کریو بدو اے تہاڈا دشمن میں تہاڈے تے مسلط کر رہا ہوں تہاڈے پیو دا بھی دشمن تہاڈی جان دا بھی دشمن تہاڈے مال دا بھی دشمن اے سارا کچھ کر سکتا ہے میری لعنت دیا پلے تلے تے پس سکتا ہے مگر تہاڈی خیر کدے نہیں منا سکتا دراصل مقابلے واسطے اللہ نے شیطان نو توڑا ہے اس واسطے پہلے دن وہ کہہ رہا سی شیطان میں سارے تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا بھاویں کوئی چھوٹا تے بھاویں وڈا ہے میں چکا نہیں گا تیرے بندیاں کو جتھے مینوں بھوک لگا میں اتھے ہی اپنی دال لا دے رہی اللہ فرمایا کس مدت تک رہے گا تو انہاں دے پیچھے اچھا مادا مت الارواح فی اجسادہم جدوں تک بندیاں دے اس وجود وچ روح رہ گیا میں انہاں نوں چھڈنا نہیں جدوں تک رہ گیا یہ شیطان نو پتہ سی نا جے روح نکل جاوے تو اتنے میرا پک پھیرے کوئی نہیں لگتا من گیا نا شیطان کہ بندے دے جسم چ روح نکل جاوے تو کسے کام دا مگر شیطان دی اولاد اگر کم اس کو ٹپا رکھے وہ کہ جن جی دیا کھ دا سی تے مویا لکھ نہیں پونے 3 لاکھ دا ہونا کمال شیطان دا جڑا صاف اقرار کر رہا ہے کہ اللہ میرا وس او توڑی چلنا ہی جے توڑی تیرے بندیاں دے جسماں وچ ساہ رہا تے روح رہا موئے دے اتے میرا کوئی ٹیکا نہیں چل سکتا میں وہ توڑی انہاں دی تباہی کرنی اللہ فرمایا ٹھیک ہے کھول تے کر لائے تین چیلنج ہو گیا میرا سن انی اغفر لہم یہ تیری یہ گل کہ آخری سانس تک اینڈ تے آندیاں تک ہنسلی تے روح آ گیا ادھر تک گھنگرو کھڑکدیاں تک نرگت تے جے توڑی جسم وچ روح رہ گیا او توڑی جے تو رہنا انہاں دے خلاف تے میری بھی گل سن لے پلیتا کہ انی اغفر لہم ما داموا یستغفروننی جے توڑی بندے 1000 سال گناہ کر کے 1000 سال دے بعد ایک بار بھی ایک ہنج چا سٹی میرے سامنے تے میں پچھلے گناہ سارے معاف کر دیاں گا اللہ ایج تے ایج صحیح چل پھر
اللہ فرماتا ہے ہوں سانو ہار دیوائی ہے تو بندے نے دیوائی ہے نا ساتھوں علاج نہیں پوچھتا تو بجتا ہے خیروں کے دروازے تے اصل تو یہ مقابلہ پہلے دن کا ڈٹے ہوا کہ جان بوجھ کے مقرر کیتا شیطان نو تاکہ ویکھیے کہ بندہ میری گل تے اعتبار کرتا ہے یا شیطان کے پیچھے لگتا ہے. کچھ آتی پی گل نیازی صاحب کو نیڑے لگتے تو اچھا واہ جی حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں عمر عثمان کا قصور کوئی نہیں. کیوں یہ ہر کسی نال ہوندی ہے جس طرح اج عثمان نال ہوئی ہے یہ خود میرے نال بھی ہوئی سی. جلے گل کیتی ہے نا تے حضرت عثمان اٹھے حضرت صدیق اکبر آدھے فدا حبیبہم انت اہل لہذا واقعی آپ اس بات کے اہل ہیں کہ آپ نے اللہ کے پاک رسول کا راز اپنے دل میں ضرور چھپایا ہوا ہوگا. اور ادھر نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا تھا ما سب اللہ فی صدری اللہ سببتہ فی صدر ابی بکر اللہ نے جو کچھ میرے دل کے اندر پلٹا ہے میں نے سارا صدیق کے دل میں پلٹ دیا. اللہ اللہ. پھر حضرت عثمان اٹھ دن صدیق اکبر کہندے او عثمان بھائی جڑی مصیبت وچ تو گرفتار ہے تو جو گرفتار ہے تے پھر اینے لمبے سوچ وچ کیوں پے گئے. او کہنا توفی اللہ نبیہ قبل ان نسألہ ان نجات هذا الامر. میں اس واسطے سوچ پیا ہویا وسوسے وچ پیا ہویا شیطانی انداز جڑا ہے او تے میرے دل وچ کوئی نہیں اثر کر سکیا پر مینوں ایک گندا سوچ دے گیا ہے او کیڑا کہ ہن میں مایوس ہو گیا میرے دل وچ خیال آیا ہے اے جڑے گندے وسوسے دل وچ آندے ہیں انہاں دا علاج پوچھنا رہ گیا ہے کیوں جو اللہ نے اپنے نبی نو فوت کر لیا ہے. پیغمبر دے فوت ہونے دے بعد نہ میں پوچھن جوگا نہ وہ سنن جوگے نہ جواب دین جوگے تے نہ میں رہن جوگا. اس وشواس وچ میں ڈبیا ہوا سا. کوئی سمجھ آتی پئی ہے تواڈے ساڈے موئے تو قبراں چ رہندے ہی نہیں ہے وہ تو نانی پھتو دی سیوا دی جی تھوڑی نہ میں تھوڑی لہری دا بھت ہی نہیں وڈیندے ہو گئے. ویکھ رسول پاک دے صحابی دا حال تے صحابی بھی معمولی نہیں ہو گئے اللہ بھی حیا کرے تے محمد مصطفیٰ بھی حیا کرے مگر کاس بندہ کیڑا بے حیا ہے اس بندے نے حیا نہیں کیتا اس. اچھا جدوں گل کیتی حضرت عثمان نے تو صدیق اکبر فرمایا گھبرا نہیں میرے نال بھی ہویا سی تے مینوں بھی اللہ دے رسول نے او جواب دیتا ہے تے سکھایا ہے میں قربان جاواں اپنے بھائی دے غماں تو جڑا تانوں وسوسہ ہے او دا علاج میں اگے پوچھیا ہویا محمد پاک تو گھبرا نہیں. ہوں دسی جی انج کرتے ہو یار میں بھی ڈر کر انج جی نہ کرنا شروع کر اس واسطے زبان نال بولو کیونکہ مسئلہ قیمتی ہے مسئلہ معمولی نہیں. مولوی تے پیرا نے تمہیں اس پاسے آن دیتا ہی نہیں نہ کسی دسیا ہی نہیں کہ کی رفڑ ہے اسے رفڑ آپ ہی مر گئے تے تباہ ہو گئے میں بھی تباہ ہو گیا تو تسی بھی نال تباہ ہو. سب تو بڑی مصیبت جی پہلی مصیبت حملہ کر دی وہ شیطانی وسوسہ. شیطان کہندا ہے یار تو عقیدے دے تے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے مگر آخر دنیا دے معاشرے تے ماحول وچ رل مل کے رہنا تو تے خواہ مخواہ ہے پورے دا پورا چھج جڑی دہڑی رکھان دی کیڑی ضرورت رگڑا کڈ کھائی تھی جی اوٹھ لگ گیا تو پچھو پوچھن بھی نہ لو لگ جائے گا تینوں کئی ضرورت خواب کھائی تھے چھج بننے کی. ایمان نال دسو شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے کہ نہیں پڑھاتا
تیری بیوی جوان ہے، تو چنگا بلا کھورا آدمی ہے کہ رنو جیا بن کے تے وال شال پرسن خواہ مخواہ تے کل طلاق ہو جائے گی، تیرے شادی کا فائدہ کیا؟ شیطان نے گلا پڑھا کے آدھا لکھ لعنت ہے اس مسلمان سدائے پھٹے دے تیرا، پھر بھی اپنے رسول کی عزت نہیں کی، اپنے اللہ کے آنکھیں نہیں لگا، مطلب میرے پک تے چڑھیا ہے نا، یہ گل ہے کہ نہیں؟ ہوں تیرا خاص ہو تو سن لو جی ہکے وال کے بارے چی اللہ دن قیامت پوچھا اتنے تیرا پیو بھی نہیں تینوں آ کے چھڑا سکتا، کیونکہ رسول دی عزت دے وال نے معمولی وال نہیں، جڑا اللہ دے رسول دے چہرے دی عزت نہیں کرتا وہ اللہ چہرہ پھٹا دے سی، کدے مسلمان والے چہرے چاہ نہیں سکتا جن کیا ناراض نہ ہو گیا، ویسے میں آج مسئلہ کرتا نہیں داڑھی والا، پھر کسی وقت کرا، مگر بڑا بے حیا آدمی ہے وہ جڑا رسول پاک دے چہرے دا حیا نہیں کرتا، ویسے آج میں مسئلہ کرتا نہیں۔ اللہ 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 پاک تینوں مینوں سارے نو حیا دے، موج لگ سی جدا اللہ دا پیغمبر تینوں مینوں کٹیندیاں پھٹیندیاں ویکھ کے چیخ مار کے آکھے اللہ میرا ساتھی ہے چھڈ دے، تے تاں ہی ہو سکتا ہے جے تو رسول دی عزت پہلے دل وچ رکھے تا، جے کو رسول پاک دے والاں دی حفاظت نہیں ہو سکتی، رسول دی سیرت تے کیویں عمل کر سکتا ہے؟ میرا کھوٹا تے بے ایمان ہے، ناراض نہ ہو گیا، میں مسئلہ چلو چھڑ دینا ہے نہیں کرتا۔ حضرت صدیق اکبر کہندے گھبرا نہیں سونیا میں علاج پوچھیا ہوا ہے، بندے نو جدو وسوسہ آ جاوے، کوئی دغ دغا آ جاوے، کسی قسم دا ول ولا آ جاوے، کوئی خل خلا آ جاوے، کوئی ہل ہلا آ جاوے، کوئی جم جمع آ جاوے، کوئی جھروکا آ جاوے، کوئی جھپیڑا شیطان دا آ جاوے، گھبراوے نہیں، کیوں جو مویا سائیاں دا نہیں، او دے سر دوتے سائیں جیندے جاگ دے ہیں، اس واسطے اللہ دے پاک رسول دا صحابی دوڑدا ہے اٹھی کے جا کے صدیق اکبر دے نال لگ کے کہندا ہے فدا کا بی و امی، میرے مائی باپ قربان جان، مینوں اگے بھی امید ہے سی کہ تو ضرور کوئی علاج نبی کریم دا راز معلوم کیتا ہونا ہے۔ صدیق اکبر آکھیا ہے جناب میں تانوں دسن لگا تے ہن میں تانوں انہاں دا دسیا ہویا دسن لگا، دساں یار تہاڈی مرضی کوئی نہیں، کمال ہے۔ اے جڑے میرے چلے مچھے پھران سارے چپ کر کے بیٹھے، وہ سمجھتے ہیں مطلب کہ داڑھی کا مسئلہ نہ وہ کوئی نہیں مسئلہ داڑھی، مسئلہ صرف ہے ایسے وسوسے تو بچن۔ اللہ جانتا ہے بندے دے اپنے ہاتھ میں اپنی کھوٹی قسمت نو کھڑا کرنا، اللہ نے بندے دے ہاتھ میں دیتا، صرف نیت صحیح کر لے وہ سارے کھوٹ کٹ کے اللہ کھڑا کر کے رکھ دے۔ اج دی دنیا اور رفرج پئی ہوئی فرقے بندی ہے، پارٹی بازی ہے، دھڑ بندی ہے، نہ بندے نو ان اللہ دا پتہ نہ اون اللہ دا پتہ، ہچکو لے کھاندا کھاندا مرے گا، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ہکو لیکا رکھ ذہن چ اللہ پہلی مصیبت جڑی ہے وسوسے والی، غلط خیالاں والی، میں ہور کائنات ساری نو ٹکر مار کے تباہ تے کر دیا گا، مگر علاج وہ کراں گا جڑا علاج تیرے محمد الرسول اللہ دے۔ اللہ نہیں سی اللہ دے رسول فرمایا ما انزل اللہ دان الا نزل به دوان، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جہاں علاج بھی نال نہ اتاریا۔ یہ وکری گل ہے، کسی نے کوئی پتہ لگے تو بھاویں نہ لگے۔ شیطان والی بیماریاں کا علاج نے اللہ پاک نے خود اپنا ٹھیکہ لیا ہوا، کسی کے حوالے کیتا ہی نہیں۔ توجہ کر، چلو یہ علاج میں دسنا تو بالکل یہ چٹکی کا علاج ہے، تو انشاءاللہ تسی بڑے خوش ہو جاؤ گے کہ بڑا نسخہ اتنے آیا، نسخہ عجیب ہوگا جڑا ہر مسلمان دی جان دی گھٹی ہے۔ پر تھوڑا جہا اگلا مسئلہ تھوڑا جہا سمجھ لو رہ نہ جائے۔ دوسری مصیبت تے تکلیف جڑی انسان مسلمان تے آندی وہ ہے اللہ دی طرفوں مصیبت آنی،
دکھ آنا، کیس ہو گیا، بیماری آ گئی، بھوک آ گئی، کلوٹیاں ویلیاں ہو گئی، پتر مر گئے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہر نال ہوتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ایک مصیبت دا سبب بنتا ہے وہ شیطان، تے ایک دا میں آپ بننا ہاں براہ راست۔ کیوں؟ اس واسطے وہ مسلمان آدمی دا فائدہ تے ترقی مقصود ہوندی ہے، کیونکہ مسلمان آدمی ہوتا ہے میرے کاغذوں میں پاسے والا سونا، پاسے والا سونا، 1000 عیار دا سونا، وہ ایسا ہوتا ہے جس کے اندر کوئی کھوٹ، کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، صرف اتوں دنیا دی ہوا تے جھکن نال کو دور گردا تے مٹی کھے خاک تے پائے جاوے تے پائے جاوے، ورنہ وہ پاسے والے سونے دے اندر عیب۔ اللہ فرماندا ہے کہ مومن آدمی جڑا مسلمان ہے وہ ہے میرا پاسے والا سونا۔ تسی سنتے نہیں کی لوگ کہتے ہیں، بعض کنجر بھی آخر پتل بنایا ہی سونا برسن ہے، پتل بنا، حالانکہ جھوٹ بولتا ہے بے ایمان، اللہ نے تھڑے بنایا ہی سونا ہے، پتل بنایا ہی نہیں مسلمان۔ اللہ اللہ میرے نزدیک ہے میرا یہ مسلمان میرا پاسے والا سونا ہے، تے پاسے والے سونے نو بھٹی تے چڑھان دی ضرورت ہے۔ اللہ تے تو بھٹی تے کیوں چڑھا دینا ہے؟ کسی دا پتر مار لینا ہے، کسی نو دکھ دینا ہے، کیڑا چنگا بھلا رئیس آدمی ہوندا ہے تے وہ گھر دے وچ نوست پیدا کر دینا ہے، وہ تو لوگوں نو ٹھگنا شروع کر دیتا ہے۔ آج سمجھ آ دی پئی؟ انہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ چنگے بھلے کردے سردے آدمی ہوتے ہیں کھاندے پیندے تے اللہ پاک دی طرفوں ایسی کوئی مصیبت آتی ہے کہ وہ جگہ جگہ تے پننا شروع کر دیں تے جے پن نہ سکن تو لوگوں تو ادھار دے نام تے ٹھگ کہے تو انہیں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک عید کیوں کیتا ہے تو پھر بھٹی تے کیوں چڑھانا ہے مسلمان؟ اللہ فرماندا ہے میاں سنارا آدمی زرگر جڑا ہے وہ بیٹھا سی کٹھالی دے اندر پگھلاندا اس سونے نو، اتوں آیا نواب دین، اس نے آخیا بے وقوفا یہ پاسے والا سونا ہے تو اس کو پگھالن کی تو ضرورت نہیں، کیوں پگھلا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا بے وقوف میں نہیں تو بے وقوف ہے، میں اس وقت پگھلا رہا تاکہ اتوں والی دھول گردا جڑا یہ بھی مک جاوے تے اصل رنگ وچوں نکھر۔ اللہ فرماندا ہے مسلمان نو مصیبت میں آپ تائے دینا کہ اتو والی بد عملیاں تے بد کرداریاں دی میل تے دھور بھی ہٹ جاوے تے وچوں اصل قیمتوں دی نکل آوے جویں ایوب علیہ السلام تے نکلی۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں اللہ دے پاک پیغمبر اس واسطے فرماندے دیکھو رنگ کیویں نکلے، فرعون دی گھر والی آسیہ جدوں آئی اللہ دی تعریف والے پاسے، اللہ پاک دیا تقدیساں تے تکبیراں تے تحلیلاں والے پاسے مصیبتاں اللہ نے دینیاں شروع کر دتیاں۔ 20 سپاہی تے شرطے ننگا بدن مائی صاحبہ دا کر کے تے او دلہ پر دلہ بے غیرت فرعون او کرسی بچھا کے کول بیٹھا رہندا سی تے 20 سپاہیاں نو کہندا سی مارو اس آسیہ نو تے چھڈ دے وے لا الہ، بولو چھڈ دے وے لا الہ الا اللہ، جڑے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندا ویکھ لا میں بھٹی تے چڑھایا مائی نو، حالانکہ میری پاسے والا سونا سی وہ حضرت آسیہ، کیونکہ بالکل کفر و شرک نو چھوڑ کے نویکلی تے نلوگی میرے دروازے تے آ گئی ہے، مگر جو آئی ہے میں کلے بھی بنی ہے، میں اس کو بڑے بڑے گلے دے اندر سٹ کے سپاہیاں نے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ مار کھاندیاں کھاندیاں اتنی مار ملی، اتنی سر و شہادتین والا لکھدا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تے سر و شہادتین والا بھی 21 دن تے 21 راتاں چھمکاں تلے گزار دتیاں۔ جویں جویں مار ملتی رہی رنگ نکھردا ہے، رنگ آخرکار سپاہی مارنا چھڈ گئے۔ فرعون نے آخیا ہٹ جاؤ ایک باری میں پوچھ لواں آسیہ کو ما ازہاکا کے قرآن پاک نے دسے سی ہوگا ازہاکا وا ابقا، رواندا بھی ہوئے
تے ہساندا وی وہ پوچھنے لگا ماں اضحک کے کیڑی چیز نے تینوں ہسایا ہے؟ میرے سپاہی تے مارن والے اپنے ہاتھ گھٹتے پے نے تھک ٹوٹ گئے تے تو الٹا ہسنا شروع کر دینی ہے. پہلے تو روندی سی تے ہن ہسنا شروع کر دیتا ہے. اگوں جواب دینی ہے او میاں اس ویلے میں کچی ایسا عشق دی بھٹی وچ جدا کندن ہو گئی میرا اصل رنگ نکلیا اللہ نے لکھیا ہے اتوں دی پہلے دے گناہ تے کرتوتاں دی دھوڑ میرے ختم ہو گئی ہے. ہن جدوں اللہ ویکھیا کہ میری بندی دا رنگ نکھرا ہے جدوں تیرے سپاہی مارنا شروع کر دے نے میں اتاں لکھ دیاں تے تو سونیاں چیزاں دے دروازے اللہ کھول دیندا ہے کہ مینوں تو آوازاں آدیاں جلدی کر تے جلدی آ سارا کچھ تیرے واسطے میں انہاں دے خیال وچ لگ جانی ہاں تیرے پولیس دی ٹھمکا دی پرواہ بھی نہیں رہی. ہوا ازاکا و ابکا وہ رلاتا بھی ہے ہساتا بھی. رنگ نکلیا تے کتھوں توڑی رنگ آیا حتیٰ کہ مارن والے مار رہے ہیں تے کی آخ رہی ہے رب ابن لی عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. جلے جلے چھمکا لگ دیا انہیں رنگ نکھر کے آدھا او ربے او میرا پروردگارا او میری بدی چھٹی دے عمل کا او میرے دکھ سکھ دے ذمہ وارا میں سارا کچھ لٹوائی کھلیاں جوانی لٹوائی کھلیاں گھر بھی لٹوائی کھلیاں موجہ بھی لٹوائی کھلیاں سیجہ بھی لٹوائی کھلیاں مان بھی لٹوائی کھلیاں انگے بھی لٹوائی کھلیاں اور اکبر بھی لٹوائی کھلیاں تخت بھی لٹوا دیتے خاندان بھی لٹوا دیتا سارا کچھ میں تیرے نام پہ لٹوا دیتا ہے. ہوں اللہ اپنی ذات دا واسطہ مینوں اپنے کولوں میرے ایک جھگی تا بنا کے رنگ نکھریا کہ نہیں تیرا ساڈا رنگ نکھرتا ہے. تکلیف آئے تو کدے ادھر جا ایجی کچھ اللہ اللہ کر دے ایتھے جی دو تھکا سٹیا جی ایتھے جی پھونکا مریا اللہ فرماتا چکھے چکھے پھٹے لو تیرا بے وقوفا. تکلیف دینے والا کون ہے تے تو تینوں تے بھٹی تاس پایا تاکہ ویکھے تو پاسے والا سونا ثابت ہونا ہے کہ نہیں. تو الٹا ہو کے شکایتاں نو توڑتے جیندے خدا نو چھڈ کے تے موئے دے کے ون کے شکایتاں کیتی تیرے نال دا کافر کون ہے جہان ہے. کوئی سمجھ آتی تھی نبی علیہ السلام اصل اللہ یزوجنیھا مجھے امید ہے لوگوں دن قیامت دے اللہ میری شادی دے وچ دیسی اس آسیہ کیوں معلوم ہوتا ہے جی محمد دے نال دا بے عیب کوئی نہیں انی اس آسیہ دے نال دا عورتاں وچ بے عیب کوئی. اللہ اس واسطے قانون کی ہے یہ تیرے اتنے آوے مصیبت جیویں جیویں مصیبت بڑھتی جاوے تیری امید بھی اس نال شاباش بولو تیری امید بھی اس نال بڑھتی جاوے. یہ علاج اس دوسری مرض دا تکلیفاں جیویں جیویں زیادہ ہوندیاں جاویں انہیں تیری امید بڑھتی جاوے. کیوں اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرا اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرا فعسر بین یسرین اذا فکرته فقرا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. او بندہ عائشہ صدیقہ کہندی ہے جداں تینوں دکھ آونے سکھ دی انتظار وچ لگ گیا کر
کیوں دکھ ایک تے سکھ دو نے دکھ تو پہلو بھی سوکھے تے دکھ دے بعد بھی سوکھے تے جنہ چر انتظار کرے گا او جنے جنے امیداں لگ جان گیاں تیریاں اللہ دی ذات دے نال او مینوں قسم نہیں اللہ دی نماز نہیں پڑھ سکیا تاں تیری نماز لکھی جائے گی جنہ چر امید رکھے گا اپنے اللہ نال آٹومیٹک تیری عبادت لکھی جائے الفرج بعد الشدت سب تو زیادہ انتظار الفرج بعد الشدت وڈی تو وڈی عبادت کہڑی ہے وہ یہ ہے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکات ہے سب تو ساری عبادت سردار عبادت یہ ہے کہ جدو دکھ آئے تو وہ دی رحمت دی امید تے سکھ دی انتظار چ لگ جائے دے نال دی عبادت ہی جی علاج کراوے تھی امید کہیں نال بول بتا کہ حضرت صاحب دیکھ ہاتھوں کے بڑی تاثیر ہے ڈاکٹر دے اس پوری وچ بڑی تاثیر ہے حکیم دی ایک مٹ وچ بڑی تاثیر ہے اگر انج آکھے تے چٹا دھوتا کافر ہو گیا امید ودھے تے اللہ دے نال بھاوے ہاتھ پیر نال علاج بھی کر پیا اللہ فرماندا ہے اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب جب بھی آپ فارغ ہو جائے باقی دین کے کام سے تو پھر الى ربك فارغب پھر تیرا یہی ایک راستہ ہے کہ تیری رات دن گزرے تو اپنے مالک کی طرف امید کے ساتھ گزرے ویکھ لا ساڈے وچ دونوں گناہ ہیں کہ نہیں او بابا گل سمجھ آ گئی کوئی یہی اچھا ہے نا ساڈے اندر گناہ پہلے دا علاج البتہ میں دسنا چاہنا اے دوسری مصیبت دا علاج ایکو علاج ہے جویں جویں دکھ بچدا جاوے تیرا رخ اڈے اللہ اللہ دنیا نالوں کٹدا جا اللہ کو جڑے مایوس نے جنہوں مشرک ہیں انہاں کو کٹدا جا اللہ نال جڑدا جا اللہ فرماندا ہے ایک دن آئے گا مصیبت ہاتھ بن کے تیرے کو آپ نکل رہی سی کہ تیرے ایمان نو ڈز نہیں لگن دے قرآن پاک بھریا پیا پڑھ لے واقعات تے کسے ویکھ لا کی پہ بیان آخرکار مصیبت پیچھا ہٹ گئی مگر اللہ والے نو ڈز نہیں لگ سکیا مصیبت نال کیوں نہ قانون میں رکھیا کہ جویں جویں مصیبت ودھدی جاوے انہیں انہیں امید اللہ نال اللہ حضرت زکریا علیہ السلام کتنے سال تو پتر منگتے رہے 120 سال دی عمر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے سال منگتے رہے 86 سال تے کمال ویکھو اللہ نے نہ کدے ہاں کیتی تے نہ کدے نہ کیتی مانا رکھدا 86 سال 33 سال تک ایوب علیہ السلام بیمار رہ کے نہ رہے 41 سال تک یونس علیہ السلام دریاوت سمندر دی تہ تلے مچھی دے پیٹ تے انی قبر وچ رہ کے نہ رہے یہ اللہ نے انج کیوں کیتا ہے مسئلہ سمجھایا ہے کہ نہ ایک ایک دا واقعہ ویکھ لائے جنہیں جنہیں مصیبت میں بتاتا گیا انہیں اپنی امیداں میرے نال بتاتے کسے غیر کے پاسے نہیں جھکے چھکے جا کے اللہ 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 حضرت یعقوب علیہ السلام کو لایا کہ بڈھا سوٹا ٹھک 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 کردا ہویا ایسی بیچارہ ہو گئی نابینا ہویا تو بالکل بڈھا ڈھنگو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام دی نظر مقدس جڑی وہ ختم ہو چکے سی سوٹے دا کھڑک سن کے یعقوب علیہ السلام پوچھا مان وہ کہنے لگا جی فین یعقوب یعقوب کتھے ہے یعقوب علیہ السلام کہنے ہیں آنا یعقوب میرا نام یعقوب کیویں آئے آخر جی میں آیا اس واسطے توجہ ہے نا میں اس واسطے آیا اتنے میں بھی اجڑیا ہوا تو بھی لٹیا پٹیا تے میں بھی لٹیا پٹیا
میرے دل دا راز بھی کوئی نہیں رہا تے تیرے دل دی رونق بھی کوئی نہیں رہ گئی. میں سنیا ہے تیرا پتر بھی جدا ہو گیا, تیری جھولی نو سنیا کر گیا, تیرے ویڑے دی رونق ختم ہو گئی ہے تے میرا حال بھی ہوا ہے. میں تاں آیا دکھیاں دی سکھی نہیں سن دے, دکھیاں دیاں دکھی سن دیا. میں آیا تاکہ تینوں کچھ سنا آواں تے کچھ سونا دکھڑے سنا آواں تے کچھ سن کے آواں. یعقوب علیہ السلام آدمی ناما انما اشکو بسی وحزنی اللہ. او پھراوا جدو آئے والون سانو اللہ دی شکایت کرن دی عادت کوئی نہیں. ہائے 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 انما اشکو بسی وحزنی اللہ. میں اپنے غماں دی بجکی تے گٹھلی دا منہ کھولنا ہے تے ایک اللہ دے سامنے, میں بدیاں دے سامنے راز کھولن دی طاقت نہیں رکھدا. متا اللہ چاکھے تکلیف تے میں دتی آئی تے بدیاں دے سامنے میری شکایت کیوں کیتی آئی. ہائے ہائے ایمان نال دس اج تیرا میرا حال ہے ٹپے ٹپے تے بہ کے اللہ دی شکایت. اتنے سال ہو گئے جی مر گئے مولوی جی کو اللہ اللہ. وہ اگلا بھی سوچتا ہے جا مینو آخ رہے اللہ اللہ معلوم ہوتا ہے کسی بامن بھی نسل چ مسلمان تو وہ ہوتا جڑا ہاں یہ تو حال ہے. پھر شکوا کے کرتا یار ٹکر پورا نہیں ہوتا یار بڑا ظالم بادشاہ آ گیا ہے. وہ ظالم بادشاہ تو شریف کا پتر ہے اللہ دے کاغذ تو تیرے جہاں کمینہ جہان چ کوئی نہیں جتنا تو بنڈیا خدا نو اتنا اس نے نہیں بنڈیا. اللہ اللہ آج تک بلا کسی کی محنت برباد کی ہے مردے نہیں سنتے فریاد کسی کی محنت نہیں کرتا برباد کسی کی. دو مصیبت تے دو علاج جنہیں جنہیں مصیبت بچتی جاوے انجے انجے تیری امید کدے نال بول تیرا ہاتھ پیر ہلے تو انجے جنہیں سنت محمد دی چلے. ہاتھ پیر ہلائی رکھ مگر تیرے دل دیاں کڑیاں ساریاں لگیاں ہوئی ہوں کدے. اللہ فرماندا تو امیداں ودھائیا ودھائیا ودھائیا. جے میں کچھ نقصان کرنا ہے تو تیرے پیو دا نہیں کرنا میرا اپنا بنے ہوا ہے میں کرنا ہے. باقی رہ گیا یہ کہ تو آکھیں تو میرے پلے اللہ کچھ نہیں چھڑنا اے نہیں ہو سکتا. اللہ پلے نہیں چھڑتا تو کافر دے نہیں چھڑتا. مومن آدمی دا وال بھی ڈنگا کر کے اللہ راضی ہے تو یاری تو لا دا پہلے اللہ. صدیق اکبر نے واقعہ ایسا صدیق کا ابا بڑی تکلیف ہے سڑیے طبیب نو بلائیے چاہے کہ بیٹی ایک طبیب تمام بیمار کی تھی کھلا ہو کہڑا طبیب سڑے سو جڑا اگے طبیب ہو تو بیمار کی تھی کھلا ہو کوئی طبیب ہے جڑا بیمار کرنے والا کوئی ہوئے تو چنگا کرنے والا. اور جی بیماری دیتی ہے میری پتری اسے لے آ کے میری ساری ساری شفادیاں پٹی بننے. اللہ اللہ اچھا خیر علاج دسی میرے خیال تو نہیں وہ پہلی مرض دا نماز کا ٹائم ہو گیا کہ پھر چلو پھر کسی وقت دسا ہو گیا دسی یا بالکل پیسے شیسے نہ منگ لو آج کا دور چاہیے وہ اج تو خالی ہاتھ ہی کوئی لفظ ہی کوئی نہیں دیکھتا. چلو یار مفت دسی اللہ پاک اجر دے لا اسالکم علیہ اجرا. تساں منظور تو ہے جی
سارے دیانتداری نال دسو ہوں ہاتھ کھڑا کرو جنہاں منظور ہے جنہاں منظور ہے بات ٹھیک ہے سب تو بڑی مصیبت جڑی انسان تے آندی ہے وہ ہے نفس دے اندر وسوسے پیدا ہو اللہ دے پاک رسول فرماندے صدیق اکبر فرمان لگے ہو عثمان میرے اتنے بھی انہیں بنتا رہ گیا ہے تے ہر بندے نال انہیں بنتا رہ جاندہ ہے تے ڈھکدا رہ جاندہ ہے تے میں علاج پوچھیا سی تے ماں محمد رسول اللہ نے دسیا کو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عالم عالم کالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی اعظم نافع ازلم صلی اللہ علیہ وسلم شمس نبوت راہ ہدایت اس میں فتوت صلی اللہ علیہ وسلم شمس مقامت نظم امامت حسن منظم شرف مجسم عدل مفخم عزم معظم صلی اللہ علیہ وسلم کتا کھلا بیٹھا دل دنیا تھا پھر سارا ہی پڑے جی بلے 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 بعض بعض سرکاری کتے چیزیں کہنے ہوتی ہیں نا سٹے کا تو اللہ پا کے نہیں تو ساڈے تو پیو نہیں پتہ نہیں کہ آخنا تو کہ نہیں آخنا طبیعت اندر بازے بازے جمال محمد دیا شیٹاں آدی جلال الہی اتو ہوتا ہے وقت نکمے تو نکما آدمی کا دماغ جا وہ بھی ان کھل جاتا ہے معلوم ہوتا ہے 14 طبق میں 4 اللہ دے پاک رسول نے علاج دسیا کیڑا الکلمۃ التی عرضتها کلمہ میں اپنے چاچے نو آخیا کہ پڑھ لا کہ انہیں کر دیتا ہے انکار میں آخیا سی پڑھ لا میرا چچا لا الہ بولو پڑھو لا الہ الا اللہ اے جڑا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اے میں آخیا سی اپنے چاچے نو کہ یہ پڑھ لائے اگا آپ میں بنا لواں گا اللہ دے نال گلاں یہ کو جہاد چھڈ لا الہ الا اللہ تو انہیں نہیں پڑھیا انکار کر دیتا ہے میرے نال اللہ نے وہ بدلے وعدہ کر چھڑیا ہے کہ جڑے تیرے امتی دے دل وچ شیطان دے وسوسے آویں باویں 1000 سال آوے باویں سال آویں باویں جوانی چاویں باویں بڑھاپے چاویں جڑا تیرا امتی ہزاراں وسوسیاں دے مقابلے دے اندر ایو کلمہ آکھ لوے گا مینوں اللہ اور دی قسم وسوسے دے دل وچ میں رہن نہیں دے آکھ لوے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی کافی الا اللہ نہیں کوئی شافی الا اللہ نہیں کوئی معافی الا اللہ نہیں کوئی حاضر الا اللہ نہیں کوئی ناظر الا اللہ نہیں کوئی غائب الا اللہ نہیں کوئی شاہد الا اللہ ایک دی قدرت لا الہ الا اللہ ایک ہی جانے لا الہ الا اللہ روند ہساوے لا الہ الا اللہ
اجڑے وساوے لا الہ الا اللہ ڈب دے تارے لا الہ یہ گل ہے بندے دا ساہ مک جاوے تے اللہ دے کمال مکن وچ ہاں یہ ایسا سمندر لا الہ الا جہدے وچوں ایک قطرہ ہی کوئی باہر نہیں جا سکتا زائل اللہ دے رسول آدم جنوں وسوسے تے شیطانی خیالات آون جڑے آویں شروع کر دے لا الہ الا اللہ کدی وہ وسوسہ اس بندے دے ایمان تے ڈز نہیں پہنچا سکتے ٹھیک ہے مسئلہ ٹھیک ہے ہاں بالکل ٹھیک ہے سوکھا کام ہے گل سوکھی ہے نا ہوں اللہ پاک فرماوے بھائی تیرا علاج تیرے کول ہے تے اے بھج پوے اور پاسے ظلم ہے کہ نہیں اللہ فرماندا ہے جیڑیاں نعمتاں دن قیامت دے تیریاں میں ترکڑی تے تول کے تینوں انعام دینا ہے وہ نعمت ایا ہے کہ جب مصیبت وچ آویں تے امید بھی تیری میرے نال تے کلمہ ہی ساری کائنات دے سامنے پڑھ کے سنا دے جو تاکہ شیطان سڑدا سڑدا وہ بھی ہوا نہ تھم سکے تے تیری ہوا تو قوت ایمان بھی نکل نہ سکے طاقت تیری ختم نہ ہو سکے تے دشمن تیرے تے غالب نہ آ سکے تے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ والصلاة والسلام على رسوله محمد ذي المقام الأسنى وعلى عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على دليلك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها عزوا عليها بالنواجذ قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي فهو مني ومن ترك سنتي فليس مني بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أيها الناس ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء اتقوا الله فروا إلى الله أنيبوا إلى الله واشكروا الله واذكروا الله أكثروا ذكر الله وأكثروا ذكر العازم اللذات والموت فإن الموت يفني لا يبقي وما عند الله باق وما عند الناس ينفد اللهم يا عباد الله يرحمكم الله عليكم
علیکم بالسنہ فإن فی السنة نورا نظرة وسرورا علیکم بالصدق فإن الصدق ينجي حتى يكتب رجل صديقا إياكم والتنطع إياكم والمحدثات إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور حتى يكتب رجل كذابا كل بدعة ضلالة كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ما بعد الدنيا إلا الجنة والنار اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم باعد بينهم زلزل أقدامهم دمرهم لنا جعلنا لنا عليهم دبر لنا عليهم اللهم زاغد بينهم باعد بينهم خالف بين كلمتهم شتت قلوبهم شتت جمعهم شتت وهلهم شتت زمزهم هم أولئك الكفار والمشركون أعداء توحيدك أعداء سنة نبيك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم أولئك هم البدوة البررة أولئك هم الخفرة الفجرة من الأباركة من الأباركة من الأبالسة من الجبابرة من الأقاصرة اللهم ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ربنا أتمم لنا نورنا ربنا واغفر لنا ذنوبنا ربنا إنا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرور اللهم أدبره الفاضية الفرقة الباغية من المشركة الفاجرة من المنكرة المبتدئة المسلمة المجبرة اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله تعالى أعلى عز وجل وأكبر. درخواست دی گئی کسی بیمار کے لیے دعا کرنے کی یا کسی ضرورت کے لیے تو وہ دعا تو مانگیں گے البتہ مسئلہ سمجھ لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی عادت عامہ ہے سی دعا کرن دی او نماز دے آخری اتحیات وچ کردے سی. فرمایا جو فَلْيَدْعُ مَا شَاءَ جو کچھ چاہے آدمی نماز دے آخری اتحیات وچ منگے جو کچھ چاہے اللہ دے دے. اس واسطے نماز دے آخری اتحیات دے اندر بعض اوقات اسی دیر کریے تو پچھو بندے کھگورے مارن لگ جاندے وہ سمجھتے ہیں بھلا بیٹھا. مسئلہ یہ ہے کہ جیڑی تمنا تے آرزو آدمی اگے پیچھے اللہ دے سامنے پیش نہیں کر سکتا نماز دا جڑا آخری اتحیات ہوندا ہے اس وچ رج رج کے منگے جتنا منگے اللہ اتنا دیتا ہے. یہ مسئلہ پکوئی سی. نماز دی حالت دے اندر اپنی زبان دے وچ نہیں منگ سکتا اپنے دل وچ منگ سکتا ہے اپنی زبان نال. اگر عربی دے الفاظ نہیں آندے دل دے اندر تفکر تے دل جی گلاں کردا ہے اس وچ بیٹھ کے بھاویں پنجابی وچ یا درجے زبان نال نہیں بولنا دل دے اندر وہ گلاں کیتی رکھے جو کچھ کرے سی ڈنگیاں پھڈیاں اللہ سب منظور کر لے سی. یہ مسئلہ پک گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز دے سلام پھیرن دے بعد دعا ہر حال منگنی ہے. جڑا دعا نہ منگے یا دعا دو کلمے نہ آکھے وہ دے فرض بھی نہیں ہوتے.
کچھ نہ کچھ دعائیا کلمات فرض دے سلام پھرن دے بعد لازم آنکھ کے تا سنتا نفل باقی دے پڑے. اگر کچھ نہ کچھ دعائیا کلمات آنکھے بغیر اٹھ کے پڑے تو نہ وہ دے فرض ہیں تے نہ سنتا ہے. عابدا عامرا عالما كاملا قائدا احسن الورى اجدل الورى نظمن الورى اجمل الورى اكمل الكائنات مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا اذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب